بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر آپ قرآن و اہل بیت کی حقیقی تعلیمات سے آشنا ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ مکتب قرآن و اہل بیت کی توحیدی تعلیمات کو جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی توحید الہی اور ولایت محمد و آل محمد علیہم السلام کی اس تبلیغی دعوت سے جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ پاکستان میں مکتب کے نوجوانوں کے لیے اپنے طرز کا پہلا تبلیغی یوٹیوب چینل علی روحانی آفیشل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، شیعت کا مقدمہ بلکہ حقیقی شیعت کا مقدمہ سیریز کا الحمدللہ آج 10واں حصہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سیریز کا مقصد جو ہے متعدد دفعہ ہم نے بیان کیا ہے کہ آپ کو حقیقی قرآن و اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سے ثابت ہوتی شیعت اور رائج شیعت، خاص کر برصغیر پاک و ہند سب کانٹیننٹ یعنی انڈیا پاکستان کی جو شیعت ہے، اس میں جو زمین و آسمان کا فرق ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کو دعوت فکر دی جائے، خاص کر نوجوانوں کو، اور اس طبقے کو بھی جو 40-50 سال سے نصیریت، ملنگیت اور شیخیت کو شیعت کے روپ میں خریدتے جا رہے ہیں، تقریراً اور تقریراً انہیں بیچی جا رہی ہے ملنگیت اور شیخیت اور نصیریت، لیکن شیعت کے ریپر میں چڑھا کے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عقائد میں قیاس کرنا، یعنی حقیقی شیعت میں عقائد سمیت دین کے کسی معاملے میں قیاس کرنے کی کیا جو ہے وہ کیا اس کا مقام ہے، کیا اس کی حیثیت ہے، اور رائج شیعت کے عقائد جو ہیں وہ 90+ جو ہے وہ آپ کو قیاس کی بنیاد پر کھڑے ہوئے ملیں گے۔ وہ ولایت تکوینی کا عقیدہ ہو کہ جس عقیدے کا کسی معصوم کی معتبر مسند روایت میں جس کا نام تک نہیں ہے، اور معصومین علیہم السلام کا مستجاب الدعوات ہونا، آپ کا اللہ رب العزت کے اسم اعظم کا ذکر کر کے ورد کر کے اللہ سے دعا کرنا، دعا کی نیت کرنا، یا اللہ تعالیٰ نے یعنی مختصراً اگر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو معجزات اور کرامات ان ہستیوں کے ہاتھوں ظاہر کی ہیں ان پہ قیاس کر کے کہ جب یہ ہو سکتا تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا، وہ اٹھا کر جناب ولایت تکوینی کا پورا نظام، الہی نظام کے پیرالل ایک نظام، یعنی اللہ رب العزت کی اجازت سے صرف یہ تھوڑا سا وہ لگا دیتے ہیں بیچ میں، چونکہ یہ نہ لگائیں تو سیدھا سیدھا شرک بن جائے، تو یہ باذن اللہ لگا کر کہ اللہ کے اذن کے ساتھ یہ کائنات کی کسی بھی چیز میں خلق کرنے میں، رزق دینے میں، زندگی موت کے معاملات میں، صحت اور بیماری کے معاملات میں یہ بالکل حق تصرف رکھتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف عقائد میں آپ آ جائیں، امامت منصوص من اللہ کا مکتب تشیع کا عقیدہ، اس پہ بھی قیاس کیا گیا ہے، یعنی اگر آپ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات، حقیقی تعلیمات کو پڑھیں تو بالکل آپ دیکھیں گے کہ ائمہ اہل بیت نے لوگوں کو اپنی معرفت سے آشنا کیا ہے، آل محمد علیہ السلام کے مقام و مرتبہ اور منزلت سے آشنا کیا ہے، لیکن کسی ایک جگہ یہ نہیں کہا کہ جو ہمیں منصوص من اللہ نہیں مانتا وہ دین سے نکل گیا، وہ کافر ہے، ایسا بالکل نہیں، ان کو مسلمان کہا گیا ہے۔ جو آپ کو آل محمد علیہ السلام کو امت کے بہترین افراد مانتے ہیں، عزت کرتے ہیں سادات کی، اور اپنے اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم، عابد، زاہد، شجاع مانتے ہیں، لیکن منصوص من اللہ نہیں مانتے، ائمہ اہل بیت کے نزدیک وہ مسلمان بھائی ہیں، لیکن قیاس کا یہاں بھی ٹوچے لگا کر ایسے ایسے قائد کرے گے، یعنی کل پرسوں والی ویڈیو آپ دیکھ لیں، اس میں ایک مبلغ شرک جو ہے پاکستان میں شرک کو بڑھاوا دینے اور نوجوانوں کو مشرک بنانے میں اس بندے کا بڑا کردار ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی اصل شرک تو ہی ہے کہ علی کو امام منصوص من اللہ نہ مانا جائے، تو یہ شرک ہو گیا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی بت کو، کسی شخصیت کو اپیرلی اللہ مان لینا یا اللہ کی صفات میں، وہ شرک نہیں ہے اس کے نزدیک، نصاری کے نزدیک یا غالی کے نزدیک نہیں، وہ شرک کیا ہے کہ جی علی علیہ السلام کو امام نہیں مانا تو شرک ہو گیا۔ ائمہ اہل بیت نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ تو رائج شیعت میں چاہے عقائد ہوں، چاہے دینی دیگر معاملات ہوں، بدقسمتی کے ساتھ ہمارے فروعی اور فقہی معاملات میں بھی بہت زیادہ اس کا عمل دخل ہو گیا ہے، حالانکہ ہم برادران اہل سنت کے جن کے نزدیک جناب ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت جو ہے رحمہ اللہ وہ امام اعظم ہیں، تو ہم ان پہ معترض ہوتے ہیں اور بہت ٹھیک ٹھاک قسم کے شدید اعتراضات کرتے ہیں کہ جناب ابو حنیفہ نے ساری فقہ جو ہے، یا ساری نہیں چلے 50% سے زیادہ جو ہے وہ قیاس کے اوپر فتوے دیے، وہاں ہم فقہی معاملات میں بھی نہیں بخشتے،
اور چونکہ مکتب تشیع میں واضح یہ طور پہ آپ کے سامنے چیز ہے کہ قیاس حرام ہے، فقہی معاملات فروعی معاملات میں کیا جائے گا کہ آپ عقائد ہی قیاس پہ گڑ لیں، تو یہ تضاد آپ سب سے بڑا دیکھیں کہ ایک طرف تو فروعی اور فقہی معاملات میں قیاس حرام ہے، مجتہدین جو فتوے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی اس میں قیاس نہیں ہم نے کیا، ہم نے قرآن اور حدیث سے ہی جو ہے استنباط کر کے استفادہ کر کے یہ فتویٰ لیا ہے۔ دوسری طرف عقائد کی عمارت ہی آپ قیاس پہ کھڑی کر دیں تو پھر یہ میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو دعویٰ ہے کہ حقیقی شیعت میں اور رائج شیعت میں زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے وہ بالکل درست ہے۔ تو آج ہم نے تھوڑا سا مختصراً ابتدائیہ میں آپ کو بتایا کہ صرف عقائد ہی نہیں رسومات میں آ جائیں، یعنی سید سجاد علیہ السلام کے بارے میں وہ ایک روایت ہے جو اکثر محققین محدثین کے نزدیک ضعیف روایت ہے، وہ خون والی، جو حقیقی اس میں وہ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جناب سید سجاد واقعہ کربلا یا ذکر امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام سن کر اس قدر شدت اس میں آ جاتے تھے غم میں کہ آپ کی آنکھیں بالکل ایسے ہو جاتی تھی جیسے کہ خون برس رہا۔ اچھا خیر اس کو آپ منوان لے بھی لیں، اس بات کو، اس روایت کو، ہم اس پہ جو معترضین ہیں ان کے اعتراضات کو ہم درگزر نظر انداز کرتے ہیں۔ تو اب اس ایک روایت کی بنیاد پر آگے قیاس کا سہارا لے کے، آسرا لے کے زنجیر زنی، کمہ زنی اور اس طرح کی دیگر رسومات کو ایجاد کر لیا گیا، پیچھے قیاس کھڑا ہوا ہے، پیچھے وہ روایت نہیں کھڑی۔ اسی طرح شہادت امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کے وقت جناب سیدہ ثانی سلام اللہ علیہ کا خیمے سے باہر آنا جی، اور ضعیف ترین روایات سے کہ جی انہوں نے چادر اتار دی اور بال کھول لیے اور سینہ زنی، اس کے اوپر قیاس کر کے 10 محرم کو آپ دیکھیں کہ جناب جو سارا سال با پردہ خواتین رہتی ہیں وہ بھی پردہ اتار دیتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی آج ہماری مالکنوں کا بیویوں کا پردہ نہیں رہا تو ہم کیوں پردے میں۔ تو قیاس نے ہر جگہ پہ ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں رائج شیعت میں، لیکن زبانی دعویٰ کیا ہوگا؟ قیاس حرام ہے جی، قیاس کرنا حرام ہے۔ تو حرام ہے تو آپ تو عقیدے کو بھی نہیں بخش رہے، عقیدہ توحید میں آپ نے کیا کیا قیاس کو سا دیا، یعنی آپ جو ہے وستعینوا بالصبر والصلاۃ والی آیت کے نماز اور صبر سے اس میں کیا کیا قیاس کر کے آپ نے کیا کیا نہیں گھڑ لیا ہوا، آپ خود دیکھیں۔ اما یجیب المضطر والی آیت میں آپ نے قیاس کر لیا، ایک روایت کو بنیاد بنایا، یعنی وہ روایت کیا کہتی ہے کہ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے خانہ کعبہ کے قریب تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ عطا کرے گا۔ اب اس کے آگے سارا قیاس گاڑ لیا کہ جی یہ تو ہے ہی ان کے لیے، یعنی عام آپ اور میرے جیسا مسلمان مومن اس آیت سے استفادہ نہیں کر سکتا، ہمارے لیے یہ آیت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ تسلی نہیں دے رہا کہ کون ہے جب تم بے مضطر اور پریشان اور بے قرار ہوتے ہو تو تمہاری دعائیں سنتا ہے، وہ ہمارے لیے نہیں ہے جی۔ وہ بقول ان کے یاری جیسے فتنوں کے اور دیگر یاری جیسے ہم عقیدہ جو اکثریت میں ہے ان کے نزدیک وہ تو جو مخصوص ہے امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے۔ تو یہ میں نے مختصراً آپ کو بتایا کہ رائج شیعت میں قیاس کہاں نہیں گھسا ہوا، ہر جگہ گھسا ہوا، عقیدہ میں گھسا، عقیدہ توحید میں، امامت میں، ہر جگہ، اور رسومات میں تو پھر کیا ہی کہنے، رسومات میں آپ دیکھ لیں امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کی سواری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری، سابقہ سواری جسے ذوالجناح کہا جاتا ہے اور جس کا نام مرتجز بتایا جاتا ہے، اس کی وفاداری اور اس کے اوپر جناب آگے جو معاملات شبیہ ذوالجناح کے ساتھ چلے، اس کے ادب و احترام، اس کو دفنانے تک معاملات پہنچ کے اس کے جنازے کی جناب وہ جنازے باقاعدہ ہو رہے ہیں، نوحہ خوانی کرتا جنازہ جا رہا ہے، پھر اس کے نام زمینیں لگا لیں، اس کو زیورات، اس سے پھر براہ راست اس کو مقدس جانور سمجھ کے اس کو چومنا، نیچے سے بچوں کو گزارنا، اس کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اور اسے براہ راست مخاطب کرنا، یہ آگے سارا قیاس نے کام ڈالا ہوا۔ کیوں؟ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے بابا کے ذوالجناح سے بات کی تھی، تو ہم یہ شبیہ ذوالجناح سے کیوں نہیں کر سکتے؟ اسے کہتے ہیں قیاس۔ وہ کام ہوا تھا تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ہے قیاس۔ اب یہ دنیاوی معاملات میں تو چل سکتا ہے، دنیاوی معاملات میں چل سکتا ہے، معاشرتی زندگی میں اور سماجی زندگی میں یہ معاملہ چل سکتا ہے کہ یار وہ فلاں بندے نے یہ کہا تھا تو ممکن ہے چلیں ہمارے والد کو یہ چیز پسند نہیں تو ممکن ہے اس سے ملتی جلتی یہ چیز ہے یہ بھی نہ پسند ہو، یہ تو یہاں تو ٹھیک ہے، لیکن دین میں آپ کو پابند کیا گیا، دین میں آپ کو لکیر کا فقیر بنا دیا گیا، قرآن اور اہل بیت کی کھینچی لکیر کا، وہاں یہ کام نہیں چل سکتے۔ لیکن بدقسمتی سے حقیقی شیعت میں جہاں بالکل یہ کام نہیں چل سکتا، رائج شیعت میں چل ہی یہ کچھ رہا۔ اب یہ تو رائج شیعت کا ہم نے مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب حقیقی شیعت میں قیاس کا کیا مقام ہے جناب؟ آ جائیے۔ یعنی منطقی اندازے یا گمان کا استعمال اسلام بالخصوص مکتب اہل بیت کے نزدیک نجائز اور گمراہی کا باعث ہے اور اسے قیاس کہا جاتا ہے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام نے قیاس کو دین میں تحریف، بدعت اور انحراف کی بنیادی جڑ قرار دیا۔ بہت سخت سٹیٹمنٹ ہے ائمہ کے، یقین کریں قیاس کے بارے میں، اب بھی آپ سنیں گے۔ اچھا
خاص کر عقائد کے معاملے میں، اور خاص کر عقائد میں توحید، نبوت، امامت، عدل اور معاد جیسے اصولی معاملات میں قیاس عقل یا ظن کی بنیاد پر کسی چیز کی شرعی حقیقت یا حکم کو کسی دوسری چیز پر منطبق کرنا بغیر کسی واضح نص، یعنی نص قرآن یا نص حدیث کے بغیر اللہ کی ذات یا صفات کو عقل محدود سے جانچنا، اللہ کی صفات میں قیاس کر کے کچھ ہستیوں کو اس کا شریک قرار دے دینا صفات میں، بغیر دلیل وہی کسی عقیدہ کو دلیل وہی کسی عقیدے کو اخذ کر لینا، یعنی ایک ایسا عقیدہ کہ جس کی سپورٹ میں نہ کوئی وحی الہی ہو، یعنی نہ کوئی آیات قرآنی ہو، نہ محکم اور مستند اور متواتر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اس کو عقیدے کا جز بنا لینا قیاس کی بنیاد پر۔ وہی پیچھے وہی کام ہوگا کہ جناب عیسیٰ مردہ زندہ کر سکتے ہیں تو کیا بات ہے، مولا علی نہیں کر سکتے؟ مولا علی نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سرکار جو ہیں بِإِذْنِ اللہ کہہ کے مردے کو زندہ کرتے تھے۔ ادھر کیا ہو گیا جی، ادھر فخر عیسیٰ ہیں، مولا علی تو جناب عیسیٰ کے بھی غالیوں کے نزدیک مددگار اور مشکل کشاں ہیں، اللہ نہیں ہے، انبیاء کے بھی مولا علی۔ تو جناب عیسیٰ کم بِإِذْنِ اللہ کہہ کے کھڑا کرتے تھے مردے کو، مولا علی کم بِإِذْنِ کہہ کے ٹھڈا مارتے ہیں باقاعدہ پیر سے اور کھڑا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے قیاس۔ اچھا، دین کے اصولوں کو انسانی مفروضات سے سمجھنے کی کوشش کرنا بھی قیاس کی ایک قسم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارکہ النجم میں کہا گیا کہ وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور گمان حق کے مقابل کچھ فائدہ نہیں، یعنی اکثریت کے بارے میں کہا گیا ہے، مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ سورہ مبارکہ النجم ہے اور یہ 28ویں آیت یا اس سے آگے کی کوئی آیت ہے، لیکن سورہ مبارکہ النجم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرماتا ہے کہ اکثریت کو دیکھو گے وہ اپنے گمان کی پیروی کر رہی ہے، اور اکثر گمان جو ہے وہ حق کے مقابل کو فائدہ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ تو گمان کی پیروی کر رہی ہے، یعنی قیاس کے اوپر عقیدے کھڑے کر کے نظریات بنا کے چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی۔ اچھا، پھر سورہ مبارکہ الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا کہ اس چیز کے پیچھے نہ چلنا جس کا تمہیں علم نہ ہو، آنکھ، کان، ہاتھ، زبان سب کی باز پرس ہونی ہے۔ تو یہ مفہوم پیش کر رہا ہوں آیات مبارکہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کہا سورہ بنی اسرائیل میں کہ اپنے گمان کے پیچھے نہ چلنا، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کو محض گمان کی بنیاد پر اخذ کر کے تخیل میں جا کے پھر اس کی پیروی نہ شروع کر دینا۔ جو چیز تمہیں واضح، اور یہ دینی معاملات کا ہے، بالکل بڑا سخت آرڈر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میرے دین میں، میرے انبیاء کی لائی شریعت میں گمان یا قیاس کو جگہ نہ دینا۔ آرڈر از آرڈر سمجھنا، جس چیز سے منع کر دیا بس منع، قیاس کی بنیاد اس کا پھاٹک نہیں کھول دینا۔ جس چیز کو کرنے کی ترغیب دی ہے وہ کرنی ہے، قیاس کی بنیاد پہ اس کو بند نہ کر دینا۔ اچھا جی، امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ اس میں الکافی کی جلد پہلی میں کہ سب سے پہلے قیاس کرنے والا ابلیس تھا۔ جب اس نے کہا کہ مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے، تو یہ اس کا قیاس تھا کہ چونکہ میں آگ سے بنا ہوں وہ مٹی سے بنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں بہرحال سے افضل ہوں۔ یہ قیاس کی بنیاد پر ابلیس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور کافروں میں شمار ہو گیا۔ پھر رسول کافی کی پہلی جلد میں روایت ہے، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دین میں قیاس کے ذریعے داخل ہو وہ دین سے باہر بھی جلدی نکل جائے گا، یعنی قیاس کی بنیاد پر جو دین میں داخل ہوگا یا دین نما کچھ، یعنی دین سمجھ کے دین نما چیز کی پیروی کرے گا، تو بہت جلد وہ دین سے واپسی کی بھی راہ اختیار کرے گا۔ مولا علی علیہ السلام حکمت نمبر 265 نہج البلاغہ میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اگر دین رائے سے ہوتا، یعنی ذاتی رائے سے دین ہوتا، تو موضع کا اندرونی حصہ مسح کے لیے زیادہ مناسب تھا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حصہ پر مسح کیا۔ یعنی ذاتی رائے کے مطابق تو پھر اندرونی حصے پہ مسح کرنا چاہیے اگر اپنی عقل کے مطابق چلنا ہے، اور اگر شریعت پہ چلنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانب عالم خاتم الانبیاء کی سنت کی پیروی کرنی پڑے گی، اور وہ ظاہری حصے پہ مسح کیا انہوں نے۔ اچھا جی، قیاس عقل کہتی ہے اندر صاف کرو، دین جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حصہ کا مسح کیا، وہی قیاس پر مقدم ہے، یعنی عقل آپ کو کہے گی کہ اندر سے مسح کرو نا بھائی، اندر صاف کرو، لیکن دین کے مطابق یہ بھی کافی ہے کہ اگر آپ اوپر سے کر لیتے ہیں تو یہاں پہ قیاس، یہاں پہ کیا ہر جگہ پہ حرام۔ پھر امام صادق علیہ السلام اصول کافی ہی کی جلد نمبر 1 والی روایت میں فرماتے ہیں کہ دین میں قیاس سے بچو کیونکہ دین قیاس سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت کو دوسری آیت پر قیاس کرنا لوگوں کی عقل سے سب سے زیادہ دور چیز ہے۔ پھر فرمایا جب دین سنت یعنی سنت کو قیاس پر لایا جائے تو دین مٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر امام واضح کر رہے ہیں کہ قیاس دین کو فنا کر دیتا ہے کیونکہ یہ وحی کے مقابل انسانی ظن اور انسانی عقل کی پیداوار ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی ایک روایت عیون اخبار الرضا کی پہلی جلد، آپ فرماتے ہیں کہ جو قرآن کی مشکل آیات کو محکم آیات پر لوٹائے وہ ہدایت پا جاتا ہے،
اور جو قرآن کی مشکل آیات کو یعنی متشابہات کو اپنے قیاس کا سہارا لے کر اس کو سمجھنا چاہے تو وہ خود بھی گمراہ ہو جاتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے. سورہ جمعہ کی آیت کو لے کر کہ جب جمعہ کی اذان ہو یا سنو مفہوم ہے جس کا تو فوراً دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. اب جیسے وہ علوی تونسوی اور ملتانی اور اس قسم کے اب دیکھیں کہ وہ آیت کو لے کر قیاس کے اوپر کہتے ہیں کہ جناب یہ تو امام زمان کے بارے میں ہے, جمعہ ان کا نام ہے, لقب ہے ان کا. تو جب وہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دور کی بات کر رہا ہے کہ جب وہ آئیں تو ساری بیعتیں توڑ دو. وہ خرید و فروخت کا جو لفظ ہے نا اس میں وہ بیعت وہ دوسری بیعت لے رہے ہیں پیر و مرشد والی, اور دوڑ پڑو. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ان کے ہاتھوں آیات قرآنی بھی نہیں بچتی. اچھا جناب امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب خوارج کا وہ نعرہ سنا تھا مشہور لا حکم الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں, تو مولا علی نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کلمہ حق ہے مراد باطل ہے. چونکہ مراد قیاس سے گھڑی انہوں نے. کلمہ حق ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا, یہ ایک مسلمان کا شعار ہے, ایک مسلمان کا جناب یہ نصب العین ہے کہ حکم صرف اللہ کا, ذاتی معاملات ہوں, سماجی ہوں, معاشرتی ہوں, دینی معاملات ہوں, جو اللہ نے کہنا وہی. لیکن مراد باطل ہے, مراد قیاس کے اوپر تھی ان کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پہ فزیکلی آ کے اپنا حکم نافذ نہیں کرنا, اپنے انبیاء کے تھرو کرانا ہے, اور انبیاء کے بعد اوصیاء اور اولیاء کے تھرو کرانا ہے جی. اور مسلمان جو اس وقت کے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام, مسلمانوں پر فرض تھا اولی الامر کی اطاعت کرنا. تو مولا علی علیہ السلام نے بھی واضح فرمایا کہ کلمہ حق ہے مراد باطل ہے, چونکہ مراد قیاس پر گھڑی ہوئی ہے. اسی طرح امام باقر علیہ السلام نے ایک مشہور فقیہ کو کہا تھا کہ ہر مسئلے میں قیاس کرنے سے پرہیز کرو, تم خود کو بھی ہلاک کرو گے اور قیاس کے ذریعے اس قیاس کی پیروی کرنے والوں کی ہلاکت کا بھی موجب بنو گے. پھر امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ لوگوں کو اپنی رائے سے فتویٰ دیتا ہے وہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرتا ہے, اور جو بغیر علم کے دین میں بات کرتا ہے وہ اللہ کی مخالفت کرتا ہے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر لوگ جس چیز کو نہ جانتے ہوں تو رک جائیں اور انکار نہ کریں تو کبھی کافر نہ ہو. یہ حدیث شریف ہمیں بتا رہی ہے کہ جہل کے وقت قیاس یا انکار انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. پھر امام صادق علیہ السلام ہی فرماتے ہیں کہ جب سنت نبوی کو قیاس سے تولنا شروع کیا جائے تو دین تباہ و برباد ہو جاتا. اب سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو رائت شیعت کے قیاس پہ گھڑے ہوئے عقیدے اگر ملتے ہیں فبہا لے لیجئے, عمل کیجئے, اور اگر نہیں ملتے صرف آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی خیبر میں, خندق میں, عہد میں, تو رسول اللہ کے مشکل کشار مددگار بن گئے مولا علی, تو ہم کیوں نہیں اللہ کا وسیلہ سمجھ کے براہ راست اللہ کی جگہ ان کو بلا سکتے؟ یہ قیاس ہے. اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء جان دو عالم کی سیرت میں, زندگی میں واقعتاً یہ جملے ملتے ہوں کہ یا علی مدد, پھر تو وہ سنت بن گئی. اور اگر ایک چیز ملتی ہو کہ اللہ کے حکم سے اللہ نے جو مولا علی پہ فرض کیا تھا بطور امام دین اور نبی کی نصرت, اور اس کے اوپر قیاسی عقیدہ گھاڑ لیں کہ نہیں جی یہ تو مشکل کشا ہو گئے انبیاء کے بھی, تو وہ قیاس. اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان مبارک, بہترین فرمان مبارک جو آپ کو بہت کچھ واضح کر دے گا, اور یہ مستدرک الوسائل اور الطبری اس میں طبرسی نے بھی اور شیخ توسی نے بھی اس کو نقل کیا اس روایت کو. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک دین ناقص عقلوں, باطل آراء, فاسد اور بے بنیاد قیاسات کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا, بلکہ دین تسلیم و اطاعت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. پس جو بھی ہم اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرے گا, اطاعت صرف فضائل نہیں پڑھے گا, صرف مصائب نہیں سنے گا, صرف چڑھاوے نہیں چڑھائے گا, اطاعت کرے گا عبادات میں, معاشرات میں, معاملات میں, ہر چیز میں اطاعت ہماری کرے گا, وہ ہر گمراہی اور انحراف سے محفوظ رہے گا ہر زمانے میں. اور جو ہمارے وسیلے سے ہدایت پانے کی کوشش میں لگ جائے گا ہدایت پا جائے گا ہمارے وسیلے سے, ہمیں کاپی کرے گا, ہماری نکالی کرے گا, ہر معاملے میں چکنا رہے گا, خاص کر عقائد کے معاملے میں اور خاص کر عقیدہ توحید کے معاملے کہ نہیں یہ ایسا شرک ہے, شرک ایسا جرم ہے کہ یہ معاف نہیں ہونا, باقی سب ہو جانے. میں بھائی محتاط ہوں, میں نے قیاس پہ نہیں چلنا, میں نے اپنے ہادیان کو دیکھنا ہے, راہبران کو دیکھنا ہے, جو مسند اور متواتر فرامین کے ذریعے ان کا عقیدہ ثابت ہوتا جائے گا اس کو میں اپنے گلدستہ یا قائد میں جگہ دیتا جاؤں گا. تو امام فرماتے ہیں کہ جو ہمارے وسیلے سے ہدایت پانے کی کوشش کرے گا ہدایت کو پا بھی لے گا, اور جو شخص قیاس اور ذاتی آراء کا سہارا لے کر
دین اسلام کا ادراک کرنے کی کوشش کرے گا وہ بہت جلد ہلاک ہو جائے گا۔ تو محترم ناظرین و سامعین، آج کے اس مختصر درس میں ہم نے عام اور سادہ الفاظ کے ذریعے، انداز کے ذریعے کوشش کی ہے کہ ہماری جب پہلی ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی تب سے لے کر آج تک الحمدللہ ہم نے ہمیشہ اس چیز کو باور کرایا کہ بھائی یہ ویڈیوز جو ہے یہ علماء اور مشائخ کے لیے نہیں ہے، یہ بہت جناب عربی دان، فارسی دان اور اس طرح کے ان کے لیے نہیں ہے بھائی، حجت الاسلام والمسلمین کے لیے نہیں ہے۔ ہماری ویڈیوز ہم جیسے طالب علموں کے لیے، ہم الحمدللہ درس بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں کہ کوئی دیہات میں بیٹھا ہوا زیادہ پڑھا لکھا شخص نہ بھی ہو، لیکن جب وہ یہ بات سنے چونکہ دین کی بات ہے تو اس تک پہنچ جائے۔ تو آج بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ رائج شیعت اور حقیقی شیعت میں جو قیاس کا مقام ہے، حقیقی شیعت میں کیا ہے اور رائج شیعت میں سارا نظام ہی قیاس پہ چل رہا ہے، وہ آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کریں۔ امید ہے کہ آپ تک بات پہنچ گئی ہوگی۔ ناظرین و سامعین، جس چیز کی تصدیق قرآن و اہل بیت سے ہو جائے، اور اہل بیت کی بھی اس چیز کی تصدیق کہ جس چیز کی تصدیق خود قرآن کرتا ہو، وہ قابل قبول ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، یہ نبی اور امام کا حکم ہے کہ ہم سے منسوب جو بات تم تک پہنچے قرآن پر تول لو، مطابق قرآن ہے بسم اللہ لے لو، نہیں ہے چھوڑ دو، ہماری آئی نہیں۔ تو قرآن معیار ہے، خود اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو جانچنے کا بھی معیار، ان کے فرامین کو جانچنے کا بھی معیار قرآن ہے۔ تو قیاس کو آج سے بالکل رائے فرار اختیار کیجئے، سنت کو اختیار کیجئے اور قیاس سے فرار کیجئے۔ اور قیاس عقائد میں ہو، عبادات میں ہو، رسومات میں ہو، عزاداری کے عنوان سے رسومات میں ہو، جو چیز قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہو رہی نا، چھوڑ دیجئے۔ آپ یقین کیجئے اس کی بابت آپ سے سوال تک نہیں ہونا، سوال اسی چیز کا ہوگا جو واجبات میں سے ہے یا مستحبات کا آپ کو اجر مزید مل جائے گا۔ یہ چیزیں جو ثابت ہی کہیں سے نہیں، اللہ سے مانگنا ہر نبی سے ثابت ہے، صرف اللہ سے دعا کرنا ہر امام سے ثابت ہے۔ اللہ سے نہ مانگا تو پکڑے جاؤ گے۔ خود اللہ کی جگہ مقدس ہستیوں سے براہ راست مانگنا نہ کسی نبی سے ثابت، نہ ولی سے، نہ امام سے، تو آپ نہیں بھی مانگتے تو آپ کا جرم کیا؟ سوچئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔